زیب میں آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں اٹھ جائیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر اسے وارننگ دی، مگر پھر وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو نور نے پانی کا پورا جگ اس پر انڈیل دیا۔ وہ جو مزے سے سو رہا تھا ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جب ہنسی ضبط کرتی کھڑی نور کو دیکھا تو سمجھ گیا شرارت کس کی ہے۔ رکو ذرا، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ اسے پکڑنے بھاگا جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں زیب، وہ کمرے میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی اس سے بچنے کے لیے۔ تم نے مجھے نہلایا ہے، اب تمہاری باری ہے پرنسس۔ وہ کہا لگاتا اسے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ وہ کمرے سے باہر جا بھی نہیں پائی تھی جب زیب نے کھینچتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اوف، میرا سر توڑ دیا، وہ اپنا سر سہلاتی ہوئی بولی تھی۔ کہاں لگی ہے؟ وہ فکر مندی سے اس کے چہرے کا معائنہ کر کے بولا۔ یہاں، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ زیب نے اس جگہ پر بوسہ دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتا بولا۔ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شونا، آج دل نہیں کر رہا آفس جانے کا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ شونا کیا ہوتا ہے؟ شونا کا مطلب ہے میری جان، وہ اس کا ناک دباتا ہوا بولا تھا۔ اچھا، اب چھوڑیں، دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ تم اپنے لبوں سے یہاں مرہم رکھو گی تو آرام آئے گا۔ وہ تھوڑی شرما گئی۔ نہیں، میں مرہم لگا دیتی ہوں۔ نہیں پرنسس، میں نے کہا نا، اس سے یہ زخم نہیں ٹھیک ہوگا۔ اچھا، آپ آنکھیں پہلے بند کریں۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ یہ چیٹنگ ہے۔ نہیں، وہ تھوڑا سا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اپنے لب سینے پر دل کے مقام پر اپنا نام جہاں لکھا ہوا تھا وہاں رکھ دیے اور خود اس کے سینے سے لگ گئی۔ زیب کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گیا۔ تم میرا سکون ہو، میرے دل کی راحت ہو، میرے جینے کی امنگ ہو۔ کبھی مجھ سے دور نہ جانا، نہیں تو یہ دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ آپ ہیں تو میں ہوں، آپ کے بغیر میرا جینا بھی ممکن نہیں۔ چلیں اب چھوڑیں، ناشتہ کریے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتی ناشتہ سرو کرنے لگی۔ مریم بیگم نمرہ کو جگانے آئیں۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی، جہاں پورا کمرہ ابھی بھی رات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یا خدایا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 11 بج رہے ہیں اور یہ ابھی تک نہیں اٹھی۔ انہوں نے پردے سائڈ پر کیے۔ سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ نمرہ میری جان، اٹھو۔ انہوں نے پیار سے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ نمرہ میری جان، تمہیں تو بخار ہے، وہ اسے ہلاتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ شاید بخار سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، پھر فریج سے ٹھنڈا پانی لا کر اسے پٹیاں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عباس صاحب ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ دوائیں لکھ کر دیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ عباس صاحب پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھنے لگے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس انہوں نے کسی چیز کی ٹینشن لی ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولتا چلا گیا۔ مریم بیگم اسے پٹیاں کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کی حرارت کم ہوئی اور اس نے آنکھوں کو کھولا، جس سے عباس صاحب اور مریم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میری جان، ٹھیک ہو اب؟ عباس صاحب پیار سے بولے تھے۔ ایک پل کو نمرہ کا دل کیا انہیں سب بتا دے، مگر پھر ان کی پریشانی کا سوچتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ جی، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ اسے کالج چھوڑنے آیا تھا۔ سارے راستہ اور اسے کالج کے قصے سناتی رہی اور حیدر سنتا رہا۔ حیدر کا دل یہ دعا مانگ رہا تھا، یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو اور ایسے ہی اس کی ہم سفر بن کے اس سے باتیں کرتی رہے۔ ابھی وہ بولنے لگی تھی جب حیدر نے اسے چپ کرا دیا۔ بھائی نہیں، صرف حیدر بولو۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں اور بڑی کر کے بولی، جس میں حیدر کھونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اس زہر سے آزاد کیا۔ وہ اس لیے کہ ہم تو اچھے والے دوست ہیں، اس لیے بھائی نہیں، صرف حیدر۔ ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ اتنی جلدی کالج آ گیا؟ وہ گاڑی
روکنے پر بولی واقعی ہی اتنی جلدی آ گیا؟ وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ حور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا، بلیک کلر کی شرٹ ساتھ جینز پہنے، نفاست سے بالوں کو سیٹ کیے، شفاف کالی آنکھیں اور ہلکی سی شیو۔ وہ حور کو آج بہت خوبصورت لگا۔ دل آج الگ ہی انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ حیدر نے بغور اس کا نظریں چرانا دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ میرا ویٹ کرنا، میں لینے آ جاؤں گا۔ جی جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے کہہ کر کالج کے اندر چلی گئی۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ لگتا ہے میری محبت حور بھی اب محسوس کرنے لگی ہے، وہ مسکرا کر سوچتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ہاں جاسم، پتہ لگایا اس کے ٹائم ٹیبل کا؟ وہ ایک ہاتھ سے فون کان کو لگائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے حرام مشروب اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ جی صاحب، سب پتہ لگا لیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ، بہت جلد تمہیں میں اپنے پلان کا بتاؤں گا۔ تب تک تم مزے کرو، آج رات کی مستی میری طرف سے انعام، ایک خوبصورت حسینہ تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی۔ شکریہ باس۔ ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ وہ خباثت سے ہنستا کوئی اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تو تیار ہو جاؤ ڈیئر کزن، ایک بڑے سرپرائز کے لیے۔ تم نے مجھے برباد کیا نا، اب تمہاری باری ہے۔ ہاں 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 ہاں، وہ زور زور سے کہے لگا رہا تھا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج اس نے زیب کا فیوریٹ کلر ریڈ پہنا ہوا تھا۔ نور نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ آنے کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اس کی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ 1 مہینے بعد وہ آفس آیا تھا جس سے اس کا کافی ورک پینڈنگ پڑا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اکرم نے اچھے سے اس کے بزنس کو سنبھالا ہوا تھا۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو بے اختیار نظر اس دشمن جاں پہ گئی جو سب سے بے نیاز صوفے پر سو رہی تھی اور اس کے پسندیدہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ زیب اس کے قریب پہنچا، اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور دھیرے سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ نکلا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں تو میں صبح پوچھوں گا۔ میرا فیوریٹ کلر پہن کے مجھ سے داد لیے بغیر ہی سو گئی۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ کچھ آفس کا کام رہتا تھا۔ نور کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہ اپنے روم میں موجود تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اسے اسٹڈی کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ تو مسٹر آ گئے ہیں، ابھی بتاتی ہوں جو اتنا انتظار کروایا ہے مجھے۔ وہ کچھ سوچتی اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ ذہن نصیب، شکر ہے ہماری زوجہ محترمہ کو اپنے معصوم سے شوہر کا خیال تو آیا۔ وہ اسٹڈی میں آفس کا کام کر رہا تھا جب نور نے اس کے کندھے پر سر رکھ کے آنکھیں مون لی۔ ہاں 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 زیب، تھوڑی دیر بعد وہ بولی۔ بولو جانم۔ وہ شوق ہوا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ مجھے سنو فال دیکھنی ہے ابھی، وہ لاڈ سے بولی۔ جانتی تھی وہ منع نہیں کرے گا۔ زیب نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا پھر گھڑی کو جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ پرنسس، مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو۔ میں کوئی نیند میں نہیں، دیکھنی ہے تو بس دیکھنی ہے۔ وہ خفگی سے بولتی صوفے پر جا بیٹھی۔ زیب نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ پرنسس، لاہور میں سنو فال نہیں ہوتی، میں کیسے دکھاؤں؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، بس دیکھنی ہے، وہ بزد ہوئی تھی۔ اس وقت میں سنو فال کہاں سے لاؤں؟ وہ بیچارگی سے بولا۔ آپ میری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتے؟ پیار کرنے والے تو چاند ستارے توڑ لانے کا وعدہ کرتے ہیں، وہ سنجیدہ صورت بنا کر بولی، ورنہ اندر ہی اندر اسے بہت ہنسی آ رہی تھی زیب کو تنگ کرنے میں۔ زیب اس کی آنکھوں میں شرارت نہ دیکھ پایا تھا۔ جلدی کریے نا، میں کوئی جن ہوں جو جلدی کروں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ پرنسس، تمہیں سچ میں سنو فال دیکھنی ہے؟ بالکل، ابھی اور اسی وقت دیکھنی ہے۔ یار کچھ اور دیکھ لو۔ نہیں، زیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی وہ۔ سنو فال دیکھنی ہے میری شونا نے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ نور پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ زیب نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کے سبھی راستے بند کر دیے۔ اگر ہماری بیگم صاحبہ اجازت دیں تو ہم 1 ہفتے کے لیے مری چلے جاتے ہیں، ہنی مون بھی ہو جائے گا اور تم
اچھے سے سنو فال دیکھ لینا۔ وہ سرگوشی کرتا کان کی لو چومتا بولا، نہ نہیں میں نے نہیں جانا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا کر بولی، نہیں اب تو ہم ضرور جائیں گے، اور ہم ہوں گے اور تنہائی ہوگی اور کوئی ہمیں ڈسٹرب بھی نہیں کرنے والا ہوگا، خوب پیار کریں گے۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا خمار آلود لہجے میں بولا، نہیں مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہاں تو یہاں ہی اس کی شدتیں کم سہتی تھی جو وہاں فل ٹائم رومانس۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی، نہیں میری جان، میں کل ہی پلین ٹکٹ کنفرم کرواتا ہوں۔ میں تو حیران ہوں کہ مجھے یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے اس کے نکوش چوم رہا تھا۔ وہ تو بول کے پچھتائی، وہ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ میں مذاق کر ابان نے کافی کا مگ اٹھایا اور زمین پر دے مارا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں کافی کا کہا ہے، تم اب آ رہی ہو؟ وہ دھڑا جس سے ملازمہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ رخسانہ بیگم شور کی آواز سن کر آئی، ابھی بیٹا یہ آپ کیسے بیہیو کر رہے ہیں؟ ماما آپ نے کیسے ملازم رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے یہ؟ رخسانہ بیگم حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی کسی ملازم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ میر کبھی کبھی کر دیتا تھا مگر ابان سب کی عزت کرتا تھا۔ ابھی بیٹا بات کیا ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ کوئی بات نہیں، اگر ہوئی بھی تو آپ نے کون سی پوری کر دینی ہے؟ آپ کو تو صرف میر بھائی کی فکر ہے، دوسرا بیٹا چاہے مر جائے۔ وہ طنز کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور اس کے روم میں داخل ہوئی۔ آج انہیں اپنا یہ ہنس مکھ بیٹا بدلا بدلا سا لگا، بکھرے بال، رف سی شرٹ اور جینز پہنے، اس پر سرخ انگارہ آنکھیں، یہ کوئی اور ہی ابان لگ رہا تھا، مگر وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ مجھے پتہ ہے تم کس وجہ سے ناراض ہو۔ ابھی اس کے پاس بیٹھ کر پکارا اور ابان کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ میں بہت جلد مریم سے تمہارے اور نمرہ کے رشتے کی بات کروں گی۔ ساری سچویشن کے بارے میں تم جانتے ہو، ابھی سب بس تھوڑا ٹھیک ہونے دو حالات۔ میں تو اسے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی، مگر انشاءاللہ بہت جلد میں جاؤں گی اور اسے منا کے نمرہ کو تمہارے لیے مانگ لوں گی، نمرہ کو تمہارا بنا دوں گی۔ میں تم دونوں سے ایک جیسا پیار کرتی ہوں۔ میر کی تو حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دھیان اس کی طرف رہتا ہے، اس کے آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، مگر تم میرے اچھے بیٹے ہو۔ ابان خاموشی سے ان کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ میں تمہاری حالت سے بے خبر نہیں ہوں ابھی، مجھے پتہ ہے تم نمرہ سے بہت پیار کرتے ہو۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر ان کے ہاتھ پکڑ کے چومے۔ سوری ماما، مجھے آپ سے اور ملازمہ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں، مگر آئندہ کبھی مرنے کی بات نہیں کرنا۔ وہ ذرا خفگی سے بولی اور اس کے سر پر چپت لگائی۔ اوکے ماما، اینڈ پھر سے آئی ایم ریئلی سوری، اٹس اوکے، چلو اٹھو فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتی چلی گئی۔ وہ گانے کی کوئی دھن سیٹی پر بجاتا کمرے میں آیا، لاؤنج میں دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچن میں چلا آیا جہاں حسب معمول مریم بیگم ناشتہ بنا رہی تھیں۔